الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يؤمن بالله يهد قلبه. قابل احترام سامعین حضرات اور بالخصوص وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہیں، ان سے بطور خاص مخاطب ہوں. یہ بات معلوم ہے کہ ایمان ایک اساسی نقطہ ہے کامیابی کے حصول کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن تدخل الجنت حتی تؤمنوا، کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. بلکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور فتح خیبر کے بعد خیبر کی سرزمین پر بعض صحابہ کو بھیج کر اعلان کروایا تھا کہ لن يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، جنت میں صرف مومن انسان جائے گا، مومن بندہ یا بندی. ایمان کی صحت اور صداقت چیک کرنے کے لیے بہت سے ضابطے ہیں. اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک ضابطے کی نشاندہی کروں گا، اور وہ ہے اپنی دلی کیفیت کو چیک کرنا اور قلبی جو احوال ہیں ان پہ نظر رکھی جائے کہ دل کسی منفی سوچ کا شکار نہ ہو اور دل ایک شفاف آئینے کی طرح ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اس کا ایمان صحیح ہو اور قابل قبول ہو، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کے دل میں استقامت آئے گی اور وہ دل منفی عوارض سے بالکل پاک صاف رہے گا، ایک شفاف آئینہ بن جائے گا. یہ دل جو ہے یہ بہت سے ایسے عوارض کا شکار ہو جاتا ہے جو شریعت میں ناجائز اور حرام قرار دیے گئے ہیں. تو دل میں اس قسم کی کیفیات ایمانی صحت کے خلاف ہے، اور ایسے بندے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان پر نظر رکھے. دل کی وہ منفی چیزیں جو ایمانی صحت کے خلاف بیٹھتی ہیں، وہ میاں بیوی کے درمیان بدگمانیاں اور شکوک. بہت سے شوہر اپنی بیوی کو
شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بدگمان رہتے ہیں، اور بہت سی بیویاں گھر بیٹھے بیٹھے اپنے شوہروں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں اور اپنے شوہروں سے بدگمان رہتی ہیں۔ بدگمانی سے مراد یہ کہ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے کوئی ناجائز تعلقات ہیں، یہ بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کا میلان دیگر خواتین کی طرف ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سوچ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سوچ بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیں، گناہوں کی دو قسمیں، ایک ظاہری گناہ ہے اور دوسری قسم باطنی گناہوں کی، اور باطنی گناہوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دل کو پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، 3 بار آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا واشار الی قلبہ، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور تقویٰ یہاں ہے۔ یہ بالکل پاکیزگی کا ایک مرکز ہے، اور یہاں ایک پکی نزاہت اور طہارت ہونی چاہیے، اور بدگمانی اور شک تقویٰ کی منافی ہے اور دل کا ایک مرض ہے۔ جیسے جسم کی بیماریاں، کچھ امراض ظاہری ہوتے ہیں، ان کی تشخیص اور ان کا علاج بڑا آسان ہوتا ہے، اور کچھ امراض اندر سے پھوٹتے ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، کینسر وغیرہ ہے، یہ ایک اسٹیج پر لا علاج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح گناہوں کے تعلق سے بھی کچھ ظاہری گناہ، کچھ پوشیدہ اور باطنی گناہ۔ تو باطنی گناہ جو ہیں، جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یہ انتہائی خطرناک، مہلک اور تباہ کن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی بدگمانی ہوتی ہے، شک ہوتا ہے شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر، تو اس شک کو اور اس بدگمانی کو معمولی نہ لیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایاکم بالظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ ویسے ہی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ المؤمن لا یکذب، حدیث میں آتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہاں بدگمانی کو جھوٹ نہیں کہا گیا، بلکہ سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے بیوی کو یا شوہر کو، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اکذب الحدیث ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ تو جھوٹ تو ویسے کبیرہ گناہ ہے، تو سب سے بڑا جھوٹ، کیا اس کی خطورت ہوگی اور کیا اس کی ہلاکت ہوگی۔ تو یہ خام خواہ کی بدگمانی، اس سے میاں بیوی کو بچنا چاہیے۔ اصل میں یہ بدگمانی کہاں سے آتی ہے؟ یہ شیطان کی پیدا کردہ ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی خوشی گناہوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو کر میاں بیوی میں بدگمانی کی فضا پیدا کر دے، اور لگا رہے حتیٰ کہ دونوں کے درمیان طلاق کی نوبت آ جائے۔ اور جو شیطان اس طلاق میں کامیاب ہو جائے تو ابلیس جو ان کا سردار، جو تخت پر بیٹھا ہے اور اپنی ذریت کو پھیلاتا ہے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ شیطان کو بڑی شاباش دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ جو شوہر یا بیوی اس شک کا شکار ہیں، بدگمانی کا شکار ہیں، وہ پوری طرح شیطان کے زیر تسلط ہیں۔ شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے، ان پر غالب آ چکا ہے، اور پھر شیطان جب یہ انسانوں کی کمزوری کو دیکھے گا
کہ بدگمانی کا تیر میرا کامیاب ہو چکا ہے، پھر وہاں سے ہٹے گا نہیں، اس کو اور بڑھائے گا، حتیٰ کہ نوبت خراب تعلقات اور بالآخر طلاق پر آئے گی۔ خراب تعلقات کا معنی یہ کہ اگر بیوی شوہر پر شک کرتی ہے تو شوہر کی نگاہوں میں بیوی کی نفرت اور اس کے دل میں ایک بغض اور بیوی کے تعلق سے ایک بری سوچ پیدا ہوتی رہے گی، جس سے شوہر کا میلان بیوی کی طرف ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ نکاح اور شادی اور یہ تعلقات ایک فطری عمل ہے، پھر وہ شوہر لازماً اس فطری عمل کے لیے کسی دوسری طرف راغب ہوگا اور کسی نئے نکاح کی سوچے گا۔ تو بہرکیف یہ شک اور بدگمانی کی فضا جو ہے یہ گھروں کو تباہ کرتی ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور جھوٹ کا حساب ہوگا۔ تو سب سے بڑے جھوٹ کا حساب کیسے دو گے؟ جب اللہ تعالیٰ ایک خاتون کو سامنے کھڑا کر لے گا کہ تم نے شوہر کے تعلق سے بدگمانی کی، بتاؤ اس کا کیا جواز تھا، حساب دو، اس کا کیا حساب ہوگا؟ یہ شوہر کو کھڑا کر لے گا، اپنی بیوی اور تم نے شک کیا، بدگمانی کا شکار ہوئے، کیا جواب دے گا؟ دیکھیں قیامت کا جو حساب ہے بہت سے مراحل میں، اس میں ایک مرحلہ آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کا اور یوم تبلی السرائر کا، جب جو سینے میں چھپی ہوئی باتیں انہیں کھولا جائے گا قیامت کے دن۔ گو بندے کے سامنے نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، اور خاتون خانہ بھی گھر میں نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے اور خوب تلاوت کرتی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ نیکیوں کے ڈھیر مجھے کامیاب کرا دیں گے۔ ڈھیر سامنے موجود ہیں، لیکن حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے کے راز نکالو۔ دنیا میں اس نے زندگی گزاری 60 سال 70 سال، اس کے اندر کیا کچھ دفن تھا؟ اس وقت یہ بدگمانیاں، یہ جھوٹے شک جب ظاہر ہوں گے تو ان اعمال کی کیا قیمت بچے گی؟ پھر ریاکاری، یہ بھی ایک دل کا مرض ہے، اور پھر یہ بدگمانی اور یہ شک میاں یا بیوی کا جب یہ ثابت ہو جائے گا تو یہ نیکیاں کسی کام آئیں گی؟ یوم تبلی السرائر، اس دن یہ سرائر سریرہ کی جمع، بھید، دلوں کے بھید، تبلا بمانا تکشف، کھولے جائیں گے، دلوں کے بھید کھولے جائیں گے، دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ بدگمانی جو اکذب الحدیث ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، جب یہ سامنے آئے گا تو بندے کا کیا بنے گا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ جو شک ہے، بدگمانی ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے، اور قیامت کا معاملہ معافی کا کیسے ہوگا؟ اعمال کی تقسیم کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا عدل کیسے قائم ہوگا ان حقوق کے معاملے میں؟ ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے، تہی دامن ہوں گے، تو کیا دے کر سامنے والے انسان کو راضی کریں گے؟ بیوی کیا دے کر شوہر کو راضی کرے گی؟ شوہر کیا دے کر بیوی کو راضی کرے گی؟ فرمایا کہ نہیں، قیامت کی جو کرنسی ہے وہ دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کی کرنسی ایک ہی ہے، نیکیاں اور گناہ۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، تصفیہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور تصفیہ اگر نہ ہوا تو مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ ظالم کو دے دے گا۔ اور یہ جو شک اور بدگمانی کا معاملہ یہ کوئی ایک دو بار کا نہیں ہے، بعض اوقات نکاح کا ایک مرحلہ 20 سال 40 سال جاری ہے، اور شک اور بدگمانی بھی 40 سال تک جاری اور قائم ہے۔ تو سوچو کتنی نیکیاں تقسیم کرنی پڑیں گی، دینی پڑیں گی، اور کتنے گناہ سر پہ لے کر جو ہے وہ جہنم کا لقمہ بن جاؤ گے۔ قرآن کے ایک مقام پر غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو،
بھائی بھائی کو کیوں؟ وہاں تو ایک عجیب وحشت اور دہشت کا معاملہ ہوگا. ہر انسان چاہے گا میرا خاندان میرے ساتھ، کچھ تقویت تقلبی کا باعث، لیکن چھوڑ کے بھاگیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے. دنیا کے جرائم یاد آئیں گے کہ میرا بیٹا اللہ کے کٹہرے مجھے کھڑا نہ کر دے کہ باپ نے مجھ پر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. یا باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گا، میں نے بیٹے پر یہ ظلم کیا کہ عدالت میں مجھے جھونک نہ دے. شوہر کو یاد آئے گا میں نے بیوی پر کیا کیا ظلم کیے، کیسی کیسی بدگمانیاں کی اور کیسے کیسے شک کیے. اب وہ چھوڑ کے بھاگے گا کہ میری بیوی مجھے گریبان سے پکڑ کے اللہ کی عدالت میں کھڑا نہ کر دے. بیوی بھاگے گی کہ میں نے پوری زندگی شوہر کو اپنے شک کا نشانہ بنایا، بدگمانی کرتی رہی، اب یہ بھید میرا کھل چکا ہے، اب میرا شوہر مجھے پکڑ کے اللہ کی عدالت میں کھڑا نہ کر دے. اس لیے بھاگیں گے چھوڑ چھوڑ کے. رشتہ داریاں دنیا میں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی مظلوم ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، تو اس طرح اس لیے چھوڑ کے بھاگیں گے. تو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن ایک ایک چیز کھولی جائے گی، ایک ایک چیز سامنے آئے گی، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، حقوق العباد کے معاملے کا تصفیہ ہوگا، تو پھر اس معاملے سے کیسے انسان بری ہوگا؟ یہ تو ایک دل کا جرم ہے، دل کا گناہ ہے، اور دل کے گناہ ظاہری گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں. ایک بندہ چوری کر لے، ایک بندہ اور کوئی ظاہری گناہ کر لے تو اس کی معافی کی صورتیں اور ہیں، اور وہ مرض جو دل میں سرایت کر جائے اس کی معافی کے جو ہے وہ معاملات اور ہیں. تو یہ بدگمانی اور شک جو ہے یہ بالخصوص میاں بیوی کے درمیان خطرناک چیز ہے. دنیا میں معاملات کی خرابی، شوہر بیوی سے بے رغبت ہو جاتا ہے، بیوی شوہر سے، رنجش اور پھر طلاقیں، اور یہ معاملے بگڑتے ہیں، خاندان تباہ ہوتے ہیں، اولاد تباہ ہوتی ہے. تو قبل اس کے کہ یہ نوبت آ جائے اور شیطان آپ پر حاوی ہو، آپ اللہ سے ڈریں اور اپنے دل کو ان عوارض سے پاک اور صاف کریں. بالکل ایک تطہیر اپنے دل کی، قلب کی، اپنے سینے کی، اس قسم کی رنجشیں پیدا نہ ہوں، اس قسم کی بدگمانیاں پیدا نہ ہوں، اور بالکل معاملہ جو ہے وہ صاف ستھرا رہے. اس کے لیے اگر ایک انسان مرد ہو یا عورت ہو، بیوی ہو یا شوہر ہو، اگر کثرت ذکر اللہ کے منہج کو اپنا لیں تو اس سے بڑی دل کی صفائی ہوتی، اور یہ ساری چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، اور دل ایک شفاف آئینہ بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، حدیث کا معنی یہ کہ مومن بندے کا شیطان انتہائی کمزور ہوتا ہے. مومن بندے کا شیطان انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو ذکر جب کرتا ہے تو اس کے ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے، اور اگر کثرت ذکر ہو تو وہ بار بار اس کو کوڑے مارے گا، کوڑے مار مار کے اس کو ماندہ کر کے بچھاڑ دے گا اور گرا دے گا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے زیادہ ابلیس کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اب بندہ اگر فہم کے ساتھ کرے یہ لا کیا ہے، الا اللہ کیا ہے، اس کلمے کا پیغام کیا ہے، سب سے بڑی گواہی اس کے تقاضے کیا ہیں، اگر پورا فہم بندے کو حاصل ہو، اس فہم کے ساتھ ایک بار لا الہ الا اللہ کہے، ابلیس کی کمر توڑ دے گا. تو بجائے اس کے کہ منفی عوارض کا شکار ہوں، اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کہیں بار بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عظیم کلمات ذکر ان کو بار بار پڑھیں. تو یقیناً جب بار بار پڑھو گے تو آپ طاقتور بن جائیں گے، اور شیطان آپ کے مقابلے میں کمزور ہو جائے گا، اس کو آپ بچھاڑ دیں گے. تو پھر وہ اس قسم کے وساوس کے قابل نہیں رہے گا، اور اس کی کوئی قیمت اور اہمیت بھی نہیں ہوگی. اور اگر ذکر سے بھی غافل ہیں اور منفی عوارض پالتے جا رہے ہیں تو یہ ایک ایسے معاملے خطرناک ہیں جس سے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد اور تباہ. قیامت کا حساب بڑا طویل اور بڑا مشکل، اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اور یہ جو ایک مرض پیدا ہو چکا مردوں عورتوں میں،
اللہ تعالیٰ ہمیں ان عوارض سے محفوظ رکھے، تزکیہ نفس کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بدگمانیت اور شکوک سے پاک کر کے دلوں کو شفاف آئینہ بنا دے، تاکہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی جس اول زمرۃ تلج الجنہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، یعنی دل کا معاملہ ہے، جو پہلا زمرہ جنت میں داخل ہوگا ان سب کے دل ایک انسان کے دل کے مانند ہوں گے، ایک ان کا عقیدہ ہوگا، ایک ان کا منہج ہوگا، ایک ان کی سوچ ہوگی، اور ایک جیسی ان کی یہ قلبی کیفیت ہوگی، تو وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، چودھویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو اس دل کی اصلاح ہو، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس عام جو ایک مرض پھیل چکا اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کو سدھاریں، ہم اس کی اصلاح کریں، ہمارے دل جو ہم شفاف آئینے کی طرح بن جائیں، اور اللہ رب العزت آسانیاں فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔